اس وقت ہم موجود ہیں زڈی بل میں، اور زڈی بل میں جو یہ کالونی ہے یہ شیخ کالونی ہے. اس میں کئی سارے جو لوگ ہیں بڑے ہجوم میں جمع ہوئے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جو ان کے لیے جو ہے ایک ڈرائیو چلائی گئی تھی، ڈیمولش ڈرائیو، جن میں ان کے گھر جو ہے نیست و نابود کیے گئے تھے. اس کے بیچ جو ہے ابھی حال ہی میں جو ہے ہمیں اطلاع ملی اور ہم یہاں پہ آئے. یہاں پہ جو ہے ایس ایم سی کارپوریٹر تنویر صاحب جو ہے کافی عرصے سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور لگاتار جو ڈیمانڈ ہے ان کی وہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا بھی آخر کار کچھ سوچا جائے، ہمیں بھی جو ہے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تنویر صاحب، یہ آپ کے انڈر ایریا آتا ہے، اور آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے ہجوم میں لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہیں. یہ جو ڈیمولش ڈرائیو کی گئی ہے، کیا اس سے پہلے جو ہے ان لوگوں کے آگاہ نہیں کیا گیا؟ دیکھیے یہ بڑی المیہ کی بات ہے. ایسے دور میں جب ہمارے اتنے اچھے ہونہار ایل جی صاحب انہی غریبوں کے لیے چنے گئے، انہی غریبوں کی سرپرستی کے لیے ان کو یہاں بھیجا گیا، لیکن کچھ ایڈمنسٹریشن میں کچھ ایسے افسران بیٹھے ہیں جو اپنا اصل رسوخ، جو اپنا بزنس، جو اپنی دوستی بچانے کے لیے ان غریب عواموں کے گھروں پہ جو بلڈوزرز چلانا چاہتے ہیں. یہ بڑی المیہ کی بات ہے. میں پرزور الفاظوں میں اس اللیگل ڈیمولیشن کی میں مذمت کرتا ہوں. ایز کارپوریٹر میں پچھلے 15 دنوں سے یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں کی ایڈمنسٹریشن تک اپنی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. وہ پتہ نہیں کیا سٹوری بنا کے ایل جی صاحب تک یہ پہنچا رہے ہیں. ایل جی صاحب تک ہم نے اپنی طرف سے ایک ریکویسٹ پرسوں پریس کالونی میں آپ کی مادھیم سے ہی رکھی ان کے سامنے کہ یہ جو غریب غربات، یہ جو صاف صفائی کرنے والے، یہ جو ہماری غلاظت، ہماری گندگی اٹھانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے سری نگر میونسپل کارپوریشن وجود میں ہے. انہی کی وجہ سے سری نگر میونسپل کارپوریشن چل رہی ہے. یہ سارے ان کے ایک ایک گھر میں ایک ایک دو ملازم صفائی کرمچاریز ہیں. ان پہ یہ جو یہ آرڈر جو باور کیا گیا ہے، ان پہ جو یہ زور زبردستی جو ڈیمولیشن پرسوں سے ہماری نظروں کے سامنے آ رہی ہے وداؤٹ اینی لیگل نوٹس. ان کی نظروں میں ان کے سامنے کوئی ایسا آرڈر آج تک آیا نہیں کہ آپ اپنے گھر سامنے خالی کرو، آپ کو یہاں سے اٹھنا ہے. ہاں اتنا آیا تھا لاسٹ کچھ 10-15 دن پہلے ایک ٹیم آئی تھی، پوری مین اینڈ مشینری یہاں پہنچی تھی ان کو ان کے گھر نیست و نابود کرنے کے لیے، ان کے گھر ہٹانے کے لیے، جو کہ سراسر غلط ہے، جس کی یہ بھی اور ہم بھی اور ہمارے میئر صاحب بھی اس کی پرزور الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں. آپ مجھے خدارہ بتاؤ، اگر آپ لوگوں نے، اگر ایڈمنسٹریشن نے یہاں ڈال سے یا کسی دوسری جگہ سے کسی کالونی کو اٹھانے کا سوچا، ان کو 5 سال 6 سال پہلے لگے، ان کے لیے انتظام کیا، ان کو زمین پرووائڈ کی، ان کو جو ان کے لیے کوارٹرز بنائے، تو کیا یہ اس چیز کے حقدار نہیں ہے؟ تنویر صاحب آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جتنے بھی یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، کیا ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا گیا تھا آپ کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، یا ان کے لیے کچھ ایسا سوچا گیا تھا کہ ریہیبلیٹیٹ دوسری جگہ کریں گے؟ ایسی کوئی بات آج تک، میں بھی ابھی 30-32 سال کا ہوں، آج تک ان کے ساتھ کوئی بات اٹھی نہیں. کیونکہ میں بھی اس وقت اگر کہیں نہ کہیں سے مانے میں بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وابستہ ہوں، کہیں نہ کہیں سے میری بھی تھوڑی سی نظر رہتی ہے کہاں کیا چل رہا ہے. ساتھ کوئی ایسی بات آج تک ہوئی نہیں، نہ ان کے پریزیڈنٹس کے ساتھ، نہ ہی میری نوٹس میں ان پچھلے 3-3.5 سال سے جب سے میں الیکٹ ہو گیا ہوں، نہ ہی کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئی. ہاں اتنا ہم نے دیکھا پرسوں جب ہم نیند سے اٹھے، یہ جب کام کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا اپنے دروازوں کے سامنے، انہوں نے پوری مین اینڈ مشینری دیکھی ان کے گھر تباہ کرنے کے لیے. اس وقت بھی ہم نے زور زبردستی کر کے وہ ڈیمولیشن روکی. ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ ہم یہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں یہ یہاں 50 سال 60 سال 70 سال سے ان کے جو سارے ان کی جو فیملیز تھی، 4-5 پیڑھیاں ان کی یہاں رہ رہی ہیں. اگر یہ لیگلی رہ رہے ہیں، مجھے بتاؤ آپ یہ ووٹر لسٹ میں کیسے درج ہیں؟ کیا ان کو الیکشنز میں اس وقت استعمال کرنا ہوتا ہے؟ میں سیدھے یہاں پہ یہ پچھلی جو سرکاریں یا جو ایڈمنسٹریشن آئی، ان کو آتے ہیں الیکشنز میں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو چاہیے تھا اگر کسی انسان میں دم تھا، اگر کوئی سیاستدان پختہ تھا، اگر کسی کو تھی درد، وہ چاہیے تھا، وہ ادھر ہی ہونا چاہیے تھا اس وقت ان کے ساتھ. مجھے نہیں لگتا میرے بغیر اور میرے ان کی جو اپنی کالونیز ہیں، ان کے جو پریزیڈنٹ صاحبان ہیں، پچھلے 15 دن سے وہ یہاں کھڑے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں، میں بھی ان کا ہی ایک بیٹا ہوں، میں ان کا ہمسایہ ہوں، انہوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں، انہوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے. میں قطعی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو، ان کے ساتھ کب تک آپ ان کے ساتھ رہیں گے؟ میں مرتے دم تک ان کے ساتھ ہوں. میں کسی بھی طریقے کا کوئی غلط فیصلہ ان کے ساتھ ہونے نہیں دوں گا. ہاں ایڈمنسٹریشن کو یہاں کی روڈ وائڈنگ کرنی ہے، سمارٹ سٹی کے لیے ان کو یہاں کا روڈ ٹھیک کرنا
करना है। अच्छा, हम उसके साथ हैं, इनकी फैमिलीज़ के साथ एक एक करके मैंने बात की है। हम चाहते हैं आप हमें दे दो किसी जगह पे 2-2 1-1 3-3 मरले ज़मीन, या हमें टीन वाले शेड ही बना के दो, बाकी हम देखेंगे। आप ही बताइए, अगर इन्होंने अपने जीपी फंड निकाल के, बैंक से अपनी नौकरियों पे लोन निकाल के इन्होंने ये कंक्रीट मकान बनाया है, तब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? तब हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मास्टर प्लान कहाँ था? तब ये रोड वाइडनिंग वाले कहाँ थे उस वक्त, जब इनके आधार, इनके जो इलेक्शन कार्ड्स जो है वोटर लिस्ट में ये बाज़ाब्ता दर्ज है, इनके पास राशन कार्ड है, ये बाज़ाब्ता महीने के बाद राशन लाने घाट पे जाते हैं, यहाँ के फूड स्टोर पे जाते हैं, इनके पास बिजली के कनेक्शंस हैं, इनके पास पीएचई के जो वाटर कनेक्शंस हैं। तो कहाँ थी तब एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ सोई थी? इनको अब कहाँ से प्रेशर आ गया? कौन सा असल रसूख वाला बंदा है जो जिसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन उसको खुश करने के लिए आज इन गरीब गुरबातों के घर, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आप देख लीजिए, इनकी बालिग बेटियाँ हैं, क्या ये ठीक है? क्या हमारी मजहब हमें इजाज़त देता है इनको हम किसी चौराहे पे रखें, किसी इनके सिर पे कोई छत ना हो? मुझे लगता है ये सरासर गलत है। मैं इनके साथ हूँ, इंशाल्लाह शाना बशाना इनके साथ रहूँगा, तब तक साथ रहूँगा जब तक ना इस चीज़ का कोई मसला, इनका हल जब तक ना हो इज़्ज़त से। जैसे हम डॉक्टर्स, बाकी पैरामेडिकल जब फौज को क्वार्टर्स देते हैं, इनके लिए भी वैसी ही कोई पॉलिसी मुरतब कीजिए, तो इनको यहाँ से उठने में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनाब, आपसे जानना चाहेंगे आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है इतना ही, ये एक ही कॉलोनी नहीं है, मतलब हम सब मुलाजिम हैं, सुबह से निकलते हैं हम। डिमांड क्या आखिर में? हमारी डिमांड है इतना ही खाली, हमें लोन है, जीपी फंड है, हमने जो घर में था वो बेच दिया, हमने ये झोपड़े बनाए, हमें इतना ही गुजारिश है, हमको कुछ कहीं जगह ज़मीन दे दो। हाँ बस खाली ज़मीन दे दो हमको, जहाँ हम वहाँ बैठेंगे आराम से, इन बच्चों को बचाएंगे हम, इतना ही डिमांड है हमारी। नाज़रीन, आपको बता दूं कि तनवीर कॉर्पोरेटर है, इनसे हमने मजीद जानने की कोशिश की कि किस तरीके के हाल इस वक्त जो है इस जगह बना हुआ है। जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी औरतें हैं, सब जो है यहाँ पे जमा हुए हैं, और तनवीर साहब जो है बाज़ाब्ता तौर इनके साथ काफ़ी अरसे से खड़े हैं। इनकी डिमांड ये है कि अगर इनको निकाला जा रहा है, अगर ये डिमोलिश ड्राइव की जा रही है, तो इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर दिया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि ऐसे दर ये ना हो और छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनका मुस्तकबिल ख़राब ना हो। आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।